السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ایمان لانے سے جو بات روکتی تھی وہ یہ کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر کے بھیجتے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94، 95، 94 اور 95 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ ہدایت کے آ جانے کے بعد، لوگوں کے پاس ہدایت کے آ جانے کے بعد جو چیز ان لوگوں کو ایمان لانے سے روکتی رہی وہ یہ کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ یاد رکھیے، شروع زمانے سے نبیوں اور رسولوں کے جو مخالفین رہے ہیں ان لوگوں نے ہمیشہ رسولوں پر، نبیوں پر یہ اعتراض کیا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ ہماری طرح سے ہی انسان ہے، ہماری طرح سے ہی انسان ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، آل و اولاد بھی ان کے ہیں، جو ضرورتیں جو تقاضے ہمارے ہیں سیم وہی تقاضے اور ضرورتیں ان کے بھی ہیں، پھر یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سامعین کرام، گویا ان لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہو سکتا ہے، رسول کے بشریت کا انکار کیا، بشر ہونے کی وجہ سے رسول ہونے کا انکار کیا۔ سامعین کرام، لیکن آپ دیکھیں گے بہت ہی لطف کی بات ہے کہ جب بعد میں انہی نبیوں کے جو امت کے لوگ آئے تو ان لوگوں نے فرط محبت میں رسولوں کے رسالت کے مقام سے صرف ان کو آگے نہیں کیا، یہ نہیں کہ ان کو رسالت کے مقام سے آگے بڑھا دیا، بلکہ ان لوگوں نے بھی رسول کے بشر ہونے کا انکار کیا۔ بعد کے امت کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے نبیوں کو ہی خدا بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو نبی ہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی کے اندر ہی اللہ حلول کر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے سے انکار کرتا ہے، اس کے لیے مختلف آیتوں کے ہیلے بہانے لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہ مصطفیٰ انسان نہیں بلکہ خود اللہ ہی اتر کے چلا آیا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اشعار بھی گھڑ لیے، شعر بھی کہا کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس طرح کے اشعار گھر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ انسان نہیں بلکہ یہ نور ہیں، خاص نور ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو عرش سے اتر کر کے مدینے کے اندر رسول بن کر کے آ گئے۔ گویا ان دونوں انتہا پسندوں کی نظروں میں رسالت اور بشریت یہ دونوں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتا، ناممکن بنا رہا۔ یہ جو کافر لوگ ہیں ان لوگوں نے بشر ہونے کی وجہ سے رسالت کا انکار کر دیا کہ یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، اس لیے ان کو ہم رسول نہیں مانیں گے۔ لیکن بعد میں جو لوگ امت کے لوگ ہوئے، جو فرط عقیدت رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول ہیں، یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا رسول ہونے کی وجہ سے بشر ہونے کا انکار کر دیا۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے بیچ میں، اور یہ تمام لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہا اور کہا کہ آپ انسان ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ آپ کو اہمیت دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان لوگوں کو ایمان لانے سے جو بات روکتی رہی وہ یہ بات کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. گویا جو رسول اگر انسان ہے تو ہم ان کو رسول نہیں مانیں گے. اور بعد کے لوگوں نے رسول ہونے کی وجہ سے ان کے انسان ہونے کا انکار کر دیا. سامعین کرام، اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں اور نبی کا فرمان ہے کہ نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا ہے کہ دیکھو میرے پاس جو ہے تم لوگوں کے مقدمے آتے ہیں، تم لوگوں کے معاملات آتے ہیں. دو آدمی آتا ہے، اپنا اپنا قضیہ لے کر کے آتا ہے، دونوں آ کر کے اپنے اپنے دلائل پیش کرتا ہے. ایک کہتا ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے، یہ میرا حق ہے اور اس پر یہ دلیل ہے. دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اس پر یہ دلیل ہے. اب دونوں کی باتیں میں سنتا ہوں. اب جو باتیں سنتا ہوں اس کو سامنے رکھ کر کے میں فیصلہ کرتا ہوں. دیکھو میں تمہاری طرح سے ہی انسان ہوں، میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں، میں انسان سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہوں. اب دو آدمی فیصلہ لے کر کے آیا، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دے دی. دونوں نے جو اپنی اپنی دلیلیں دے دی تو ان کی دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے میں نے فیصلہ کر دیا. کون سچا تھا کون جھوٹا تھا مجھ کو نہیں معلوم. اب اگر کسی نے کسی کا حق مارا تو قیامت کے دن جہنم کا ٹکڑا وہ اپنے لیے، حق کا ٹکڑا وہ اپنے لیے لے رہا ہے. تو دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا کہ میں تمہاری جیسا انسان ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی وجہ سے آپ کی بشریت کا اور انسان ہونے کا انکار کیا اور قرآن و حدیث کا انکار کیا ان لوگوں نے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کے ایمان لانے سے یہ بات روکتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. آگے اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، زمین میں اگر فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے فرشتے ہی رسول بنا کر کے بھیجتے. کیا مطلب ہے کہ اس روئے زمین پر فرشتے نہیں بستے ہیں. اس روئے زمین پر کون بستے ہیں؟ انسان بستے ہیں، فرشتے نہیں بستے ہیں. اگر اس روئے زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیجتا تھا. لیکن اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا ہے، لہذا انسانوں کی آبادی میں انسانوں کو ہی رسول بنا کر کے بھیجا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول جو آتے ہیں، رسول بن کر کے آتے ہیں، نبی بن کر کے جو آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، تو ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو، اس کی تشریح اور توضیح کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے. بس اتنا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے رسولوں کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو احکام اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمائے ہیں ان احکام کے اوپر عمل کر کے عملی نمونہ لوگوں کو بتلائیں. کیونکہ اللہ کے احکام نازل کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں اللہ کے احکام؟ اللہ کے احکام نازل کیوں ہوتے ہیں بیٹے؟ عمل کرنے کے لیے. کیوں ہوتے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو رسول کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو احکام اللہ نے نازل فرمایا ہے پہلے اس پر عمل کر کے عملی نمونہ بن کر کے دکھلائے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو چھوڑ کر فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیج دیتے انسانوں کے بیچ میں، انسان کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجتے، فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیج دیتے، اور وہ فرشتے اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچا دیتے، اس پر عمل کر کے بھی لوگوں کو دکھلا دیتے، تو جن لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اعتراض کرتے. چونکہ انسان تو اعتراض کرتا ہے، بات نہیں ماننا ہے نا. ابھی اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو اس کو کٹ کرنا ہے، اس کو رد کرنا ہے. اس کے بھیانک انجام کو وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی گئی ہے اور ہم اس کو لاجک سے رد کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں. جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ رسول کی بات ہمارے سامنے پیش ہوئی ہے، اس کے سامنے ہم کو گردن جھکانا نہیں، اس کو کیسے ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کو کیسے رد کرنا ہے، اس کے لیے لاجک تلاش کریں گے، اور لاجک تلاش کر کے اللہ کے رسول کے حدیث کو پیچھے پھینکیں گے، چونکہ ان کو عمل نہیں کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کے بیچ میں، اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں، عمل کرنے والے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں. اللہ کے رسول کے حدیثوں کو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو رد کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، آج کے ڈیٹ میں بھی زیادہ ہیں. تو سوچئے مشرکین مکہ میں کتنے لوگ رہے ہوں گے اور کیسے کیسے لاجک دینے والے رہے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کے بیچ میں ہم فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیجتے
اور وہ فرشتے اللہ کے احکام کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کر دیتے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھلا دیتے، تو یہ جو نہیں ماننے والے لوگ کیا کہتے، کیا اعتراض کرتے؟ یہ تو عمل کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی بشری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر کمزوری بھی نہیں ہے، ان کو ہماری طرح سے ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، یہ تو عمل کر ہی لیں گے، یہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم تو انسان ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھ معاملات ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہماری ہیں، بہت سارے ٹینشن ہیں ہمارے، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ابھی عمل کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا نا، دکھلایا کہ نہیں دکھلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ادنا آدمی جو صحابی رسول بھی نہیں ہے، ہم نے بتلایا آپ کو، ایک ادنا آدمی جو صحابی رسول بھی نہیں ہے بلکہ تابعی کبیر ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے کیا بتلایا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ 40 سال تک دیکھا گیا کہ جب اذان دی جاتی تھی تو وہ مسجد میں رہتے تھے۔ ابھی بتلایا تھا نا۔ ابھی لوگ کیا کہیں گے، نہیں ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں، ہم کیسے مسجد میں جلدی آ جائیں گے، نہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں، ہمارا 1 رکعت چھوٹے گا ہی، ہمارا 2 رکعت چھوٹے گا ہی، ہم پہلے کی سنت کو چھوڑیں گے ہی۔ ابھی ایسے بہت سارے لوجک ہیں، بہت سارے بہانے بازیاں ہیں۔ اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیج دیتا تو یہ انسان کیا کہتے انسان لوگ کہ وہ تو فرشتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری طرح سے کمزوری میں مبتلا ہی نہیں ہے، ہمارے اندر تو بشری کمزوری ہے، بشری ضرورتیں ہیں، ہم کیسے عمل کر پائیں گے، یہ فرشتے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مزہ تو جب ہوگا جب انسان رسول بن کر کے آوے اور وہ عمل کر کے دکھلاوے، تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہم بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، انسان جہاں بستے ہیں وہاں پر انسان کو ہی رسول بنا کر کے بھیجا جائے گا، تاکہ انسان جو رسول بن کر کے آئے وہ صرف اللہ کے احکام کو لوگوں تک نہیں پہنچائے بلکہ اس پر عمل کر کے بھی لوگوں کو بتلا دے، حجت کا اتمام کر دے کہ دیکھو یہ عمل ناممکن نہیں ہے، عمل کرنے والے عمل کر سکتے ہیں اور کریں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جن کو عمل نہیں کرنا ہے وہ اعتراض کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موت آ جائے گی، قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنا حساب کتاب لے لے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا